رب العالمین کو معلوم ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس مہینے کو آئے گی، کس سال کو آئے گی، 2021 میں آئے گی، 2022 میں آئے گی، کب آئے گی، اس کا علم اور اس کی جانکاری اور اس کا گیان صرف اللہ رب العالمین کو۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی اس چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ہم سب کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو علم الساعہ دیا جاتا، قیامت کب آئے گی یہ بات بتائی جاتی، تو اللہ رب العالمین سب سے پہل اپنے محبوب بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کو بھی قیامت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، جس دن سارے کے سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کے بارے میں آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایان مرساها، قیامت کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، لوگ آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیجئے قل انما علمها عند ربی، اے لوگو تم آ کر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قیامت کب آئے گی، اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم ہوتا، قیامت کے بارے میں جانتا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کو بھی قیامت کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح سے کفار لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں، قیامت اچانک تو نہیں آ جائے گی، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ اشراط، کچھ نشانیاں، کچھ علامات واقع ہوں گی یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، اور اس بات کا خوف کرتے ہیں ان تأتیہم بغتۃ، کہ قیامت کہیں ان کے پاس اچانک نہ آ جائے۔ یہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کو لے کر کہ جس دن اللہ رب العالمین حساب لے گا، اس دن کو لے کر یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ قیامت اچانک نہیں آئیں گی، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے فقط اشراطها، کچھ نشانیاں آئیں گی، کچھ علامات ظاہر ہوں گی، جن علامات کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی اور قیامت آ جائیں گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور
میرا موضوع ہے کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، علامات قیامت دو ہیں۔ علامات قیامت دو ہیں۔ پہلی علامات وہ علامات کبریٰ پر مبنی ہے اور دوسری علامات صغریٰ ہے۔ زیادہ تفصیل بیان نہ کرتے ہوئے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ علامات جو دنیا کے اندر ظاہر ہو چکی ہیں، جن علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن سے کسی کو چھٹکارا اور نجات نہیں ہے۔ آئیے ان علامات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ علامات قیامت میں سے سب سے پہلی علامت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پیدا ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان دو انگلیوں کی طرف دیکھو، یہ دو انگلیاں جتنی قریب ہے ایسے ہی قریب قیامت کے آنے میں ہے۔ فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دونوں انگلیاں قریب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح سے ان دو انگلیوں کو دیکھ رہے ہو، قریب قریب ہے، دور دور نہیں، بالکل قریب ہے، نزدیک ہے، نکٹ میں ہے، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے، اسی طرح سے قیامت بھی قریب ہے۔ میرا دنیا کے اندر آنا اس بات کی جو دلیل اور ثبوت اور پروف ہے کہ قیامت بہت ہی جلد آنے والی ہے۔ میں آ گیا مطلب قیامت آنے والی ہے، جب میں دنیا میں پیدا ہو گیا مطلب قیامت بہت نزدیک ہے۔ بعثت والساعۃ کہاتین، یہ دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشارہ کر کے فرمایا، یہ دو انگلیاں جو تم دیکھ رہے ہو بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے، اسی طرح سے قیامت ہے۔ یعنی ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف قیامت ہے، بہت قریب ہے، قیامت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ٹاپک کو چوز کرنے کا ایک ہی ریزن ہے کہ آج ہم اہل ایمان، ہم مسلمان قیامت کو بھول بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے پورب ٹولہ میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں نے ایک ٹاپک بیان کیا تھا فکر آخرت کے تعلق سے، آخرت کی فکر۔ دیکھا جائے تو وہی ٹاپک ہے، بس قرآن و حدیث کی آیتیں ٹکڑے الگ الگ ہیں لیکن پیغام وہی ہے کہ لوگوں قیامت کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ پہلی علامت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ پہلی نشانی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ گئے مطلب قیامت آ کر رہے گی، یہ پہلی نشانی ہے۔ اور آپ بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول دنیا میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ جب آپ آ چکے تو قیامت بھی آنے والی ہے۔ یہاں میں ایک چیز اور ذکر کرتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں صحابہ کا جو ایمان ہوتا تھا، جو ان کا ڈر اور خوف اور بھائی ہوا کرتا تھا، اس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان کے سامنے جنت کا بیان ہوتا کہ جنت میں بے شمار نعمت اللہ رب العالمین عطا کرے گا اور نوجوانوں کی خوشحالی اور خوشی کے لیے میں بیان کروں،
اے نوجوانوں دنیا کے اندر اچھا کام کرو گے تو تمہیں بھی جنت ملے گی، اور ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو دنیا میں نہیں ہے وہ آخرت میں جنت کے اندر ملیں گی۔ لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ موبائل کے اندر بزی رہنے سے اور نماز چھوڑ کر دکانوں پر بیٹھنے سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم نے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی ہی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ رب کے سامنے سجدہ کرتے تھے، قرآن کھول کر تلاوت کرتے تھے، اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں راتوں کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ شخص کس کو یاد نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ کس کو یاد نہیں ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ امید کروں گا کہ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ سمجھیں گے بھی، لیکن یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سمجھیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب عثمان کے سامنے جنت کا بیان کیا جاتا، اے عثمان جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، ارے اچھی اچھی لڑکیاں ملیں گی، ارے شراب ملیں گی، جو دل کی خواہش ہوگی وہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی۔ میں آپ کے علم کے لیے یہ بتاتے چلوں، اگر آج ہم غریب ہیں، امیر ہیں تو ان کی بات نہیں کروں گا، اگر آج ہم غریب ہیں دل میں خواہش ہوتی ہے ایک کار خرید لیں، 4 ویلر خرید لیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ نہیں، بس دل میں ایک ارمان ہو جاتا ہے، خریدنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کو گھر تک لانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب جنت ملے گی اور جنت میں ہم لوگ چلے جائیں گے، دل میں بس ایک خواہش ہوگی، اے اللہ اگر یہ چیز ہمیں مل جاتی، بس دل میں، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک خواہش، ایک ارمان آئے گا انسان کے اندر، اللہ یا رب یہ چیز اگر مل جاتی کتنا اچھا ہوتا۔ دل میں خواہش ہوگی، وہ چیزیں خود بخود چل کر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ یہ جنت ہے۔ عثمان کے سامنے جب جنت کے بارے میں ذکر ہوتا، جنت کے بارے میں بیان کیا جاتا، عثمان نہیں روتے۔ جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا، کسی نے کہا اے عثمان جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ارے جہنم میں چلو گے، گناہ کا کام کرو گے، جرم کرو گے، کرائم کرو گے تو جہنم میں چلو گے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے، تب نہیں روتے۔ لیکن اے عثمان جب آپ کسی قبر کے پاس سے جاتے ہیں تو اتنا کیوں روتے؟ بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داڑھی بھیگ جاتی، یہ آنکھوں کے آنسو سے عثمان کی یہ داڑھیاں بھیگ جاتی۔ کسی نے سوال کیا عثمان ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اے لوگوں سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہو، جواب سننے کی ہمت رکھو۔ میں قبر کا ذکر سن کے، قبر کا بیان سن کے اس لیے روتا ہوں، اتنا زیادہ اس لیے روتا ہوں، میری داڑھیاں بھیگ جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے۔ اگر اس قبر کے اندر نجات مل جائے، اس قبر کے اندر آرام مل جائے تو آخرت کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اسی قبر کے اندر آدمی پھنس جائے، اس سوالات کے جواب نہ دے پائے تو آخرت کی تمام منزلوں میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اے لوگوں، سوال پوچھتے ہو، جواب بھی سنو۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس قبر کے اندر مجھے بھی آنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول آئے تھے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو بکر آئے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، یہ قبر میں سونا ہے۔ ارے دنیا والے کب تک ہے؟ جب تک ان کے ساتھ پیسہ ہے، جب ان کے پاس دولت ہے، مالی مدد کرتے رہیں گے، وہ ہمارا بھائی ہوتا رہے گا۔ جب پیسہ ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، ہمیں بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد یہ قبر کے اندر ہمیں بھی سونا ہے، ہم سے بھی پوچھنا ہے، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر یہاں ہم پاس ہو گئے تو آخرت میں بھی پاس ہو جائیں گے، یہاں فیل ہو گئے تو ہم آخرت کی تمام منزلوں میں فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے روتا ہوں میرے بھائی، یہ ایک پیغام، ایک میسج آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم کتنا روتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم مٹی کے لے جاتے ہیں، مٹی دینے کے لیے وہاں بھی کھلکھلاتے ہیں، ہمارے 32 دانت نکل آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، سننے کی ہمت رکھیے۔ قبرستان پر ہم جا کر روتے ہیں، ہنستے ہیں، ہمارے دانت نکل آتے ہیں۔ یہ فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر ہے تو پھر ہمیں اللہ کے گھر میں بھی رونا ہے، اور جب ہم کسی کو مٹی دینے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، ہمارے 32 دانت باہر نہیں ہونے چاہیے۔ کتنا روتے ہیں؟ نہیں روتے ہیں۔ یہ صحابہ روتے تھے، یہ صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پھر بھی اپنے آپ کو علامہ اور بڑا ہی گیانی سمجھتے ہو، چائے کی دکان پر بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں فتویٰ صادر کرتے ہو، یہ کہتے ہو اس کا لڑکا ایسا ہے، عبداللہ کا لڑکا ایسا ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے۔ ارے وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ بیڑی پیتا ہے۔ اس طرح کی جو غیبتیں کر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا اور اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو اچھا بندہ بننا ہے تو اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں اعلان فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، مالدار ہو اچھا انسان نہیں، پیسے والے ہو اچھا انسان نہیں، اگر اچھا انسان بننا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اچھا بنو۔ سب سے اچھا انسان وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ کا ایمان بڑا ہی قوی اور مضبوط ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کی طرح اگر ہم ایمان لے کر آ جائیں تو اللہ نے کہا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ موضوع نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ ہم جو غیبتیں کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں حرام ہے، یہ چیزیں بند کر دیجیے۔ یہ شہر میں تو ہے لیکن ہمارے سماج میں، یہ گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بولنا۔ جتنی محنت میں ہمیشہ بولتا ہوں اور میری بات پر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ جتنی محنت ہم دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلانا ایسی ہے، اتنی محنت اگر آپ ہم اپنی اصلاح کے تعلق سے کر لیں، اپنی اصلاح کے لیے کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ چیز
ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو جگائیں۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیاں ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ غلطیاں کرتے رہیں۔ نمازوں کا پابند ہو جائیے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، اس کا مطلب قیامت آنے والی ہے۔ دوسری علامت، قیامت کی دوسری علامت یہ ہے، قیامت کی دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مر جانا، وفات رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عوف، 6 نشانیاں، قیامت کی 6 علامات یاد کر لو، قیامت کی 6 نشانیاں یاد کر لو، شمار کر لو، دل میں بٹھا لو۔ ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی یاد کر لینا، موتی، میرا مر جانا، میرا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ میرے اہل توحید بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ اس بات پر عقیدہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر آئے، اور اس بات پر بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، وفات رسول، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرماتے ہیں، وہ جذبہ، وہ صحابہ کیسے ہوتے تھے؟ اختلاف ہو گیا، کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول انتقال نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، بے شمار باتیں ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق یہاں تک آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے کہ آج اگر میرے سامنے کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی جو کہے گا۔ اتنے غصے میں، اتنے غیظ و غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ اگر میرے سامنے کوئی یہ کہہ دیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق غصے میں آ گئے ہیں، تلوار لے کر نکل پڑے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے سمجھاتے نہیں، بلکہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ممبر کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن جب ایک عالم دین کھڑے ہو کر، جس پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ کرتے ہیں، وہ ممبر ہے، اس پر کھڑے ہو کر عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اے لوگو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو اور غصے میں آ کر تلوار لے کر نکل پڑے ہو کہ اگر آج محمد کے بارے میں کوئی یہ کہے گا کہ محمد مر چکے ہیں تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ سن لو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ محمد بھی ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء بشر تھے، ویسے ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر اور انسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، یہ پوری ایک آیت ہے، آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں یہ بیان کروں گا کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کی تلوار ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ غصے میں جو نکل پڑے تھے تلوار لے کر، وہ تلوار ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور عمر فاروق کہتے ہیں، اے ابو بکر، یہ آیت قرآن کے اندر ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، یہ آیت قرآن کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لگتا ہے یہ آیت آج ہی قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور یہ دوسری علامت ہے۔ اب آئیے آپ کو قیامت کی تیسری علامت کے بارے میں اور تیسری نشانی کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ تیسری علامت چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، کفار کے سامنے، لوگوں کے سامنے لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہمارے جیسے انسان اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ارے ہماری طرح کھاتا پیتا، بازاروں میں گھومتا، ہٹیا جاتا، آپ فیملی کے لیے سبزی خرید کے لاتا اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ یعنی آج کے دور میں دیکھا جائے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کافر ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، جس طرح سے وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول مارکیٹ نہیں جاتا، ہٹیا نہیں جاتا ہے، ویسے آج ہم عالموں کے بارے میں، مولوی صاحب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب سے ہمیشہ مسجد میں رہے، قرآن کھول کر پڑھتے رہے، ان کو موبائل سے کوئی ضرورت نہیں، فیملی کے لیے پاؤڈر خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آج ہم مولوی صاحب کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، مولوی صاحب بھی انسان ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے، وہ کام میں بھی بچہ پیدا کرتا ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، اس کو بھی کھیت کھلیان جانا ہے، ہل جوتنا ہے، اس کو بھی سارا کام کرنا ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مسجدوں میں اللہ کا حکم کو بجا لاتا رہے۔ کھیتی کرنا، کھیتی باڑی کرنا کوئی غلط کام نہیں۔ اللہ کے رسول بکریاں چراتے تھے۔ اگر میں یہ ٹوپی پہن کر، یہ شیروانی پہن کر ہر بکریاں لے کر چل پڑوں تو فرقہ والے کیا کہیں گے؟ ارے تقریر کرتا ہے، بکری چرا رہا ہے، اس کی تقریر نہیں سنیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جو جب ضرورت پڑے وہ کام کرنا ہے۔ مولوی صاحب کا مطلب نہیں ہمیشہ تقریر کرے، مسجدوں میں بیٹھ جائے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے رسول نہیں مانتے تھے۔ ہماری طرح انسان ایک کپڑا پہنتا، نہاتا، غسل کرتا ہے اور نل دباتا ہے، سب ہماری طرح کام کرتا، پانی بھی پیتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، ہماری طرح ہر کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ تو لوگ شک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ کفار آ گئے۔ کچھ کفار آنے کے بعد سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، نبی کہتے ہو، تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ جس چیز کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو ایکسپٹ کر لیں، یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ کوئی ایسی چیز بتا، نشانی کے طور پر، حروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر، کوئی ایسی چیز ہمیں بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال سننے کے بعد تو پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کا بھروسہ اللہ پر بہت زیادہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر جب اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا تو اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ چند کفار آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے محمد اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، کوئی ایسی چیز بتاؤ، کوئی ایسی علامت دکھاؤ جس علامت کو دیکھنے اور جس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو رسول اور نبی مان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، یا الہ العالمین، یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کوئی ایسی نشانی دیکھنے کے لیے، کوئی ایسا معجزہ دیکھنے کے لیے کہ جس معجزہ کو دیکھنے کے بعد یہ تصدیق کر لے، یہ ایکسپٹ کر لے کہ میں تیرا رسول اور تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ کوئی ایسی نشانی بتا دو، کوئی ایسا معجزہ بتا دو، کوئی ایسی علامت دکھلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ
مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے اور ہاتھ نیچے نہیں آتا، تب تک اللہ رب العالمین چاند کو دو ٹکڑے میں، دو پارٹس میں بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، دو بھاگ کر دیتا ہے۔ اے محمد ان کفار، ان مشرکین کو کہو کہ نشانی چاہیے، آسمان پہ چاند دیکھ لو، دو ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، یہ دو ٹکڑے چاند دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن کفار کو کرنا کیا تھا؟ آپ تو جادوگر منتر پڑھا اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، جبکہ اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ کو یہ بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طاقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعا کر دے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے، اس کو کینسل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو چاند کا دو ٹکڑا ہوا لیکن کافروں نے مانا نہیں۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑا ہونا بھی یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ قیامت کی تیسری علامت ہے۔ یہ تین علامات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، یہ تین علامات بہت پہلے گزر چکی ہیں۔ ابھی کچھ علامات میں آپ کو بیان کروں گا جو آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں۔ ان میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو سلام کرنا اور غریب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو السلام علیکم نہ کہیں۔ میں بہت ہی سمپل شبدوں کا پریوگ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اچھے سے ہم بات سمجھ جائیں۔ آج ہمارا ماحول بڑا ہے، کسی بڑے پوسٹ پر السلام علیکم، دور سے ہاتھ اٹھائیں گے السلام علیکم، جبکہ یہ شبد ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم کون سا شبد ہے بھائی؟ السلام علیکم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، یہ السلام علیکم نہیں۔ اور یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھا، السلام علیکم غلط ہے، زبان سے بولیے السلام علیکم، ایسا سلام کریں۔ تو یہ علامت یہ ہے کہ بڑے کو سلام کرنا اور چھوٹے کو چھوڑ دینا۔ بڑے سمجھتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیاوی اعتبار سے کسی پوسٹ پر ہے، اور غریب کو چھوڑ دینا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ سلام کرنا اتنی بڑی بات ہے جس چیز کو ہم جانتے نہیں، اتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر ہم آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ یہ پڑوسی کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، بہت ہی غلط لگتا ہے، سماج میں رہنے کا دل نہیں کرتا، سمجھانے کے باوجود بھی نیا مولوی، نیا فتویٰ کسی بات کا نہیں ہے۔ سن لیجئے، یہ قرآن جو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہوتا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہوتا ہے۔ ہم لوگ سیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یہ گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں، امی اور ابا کی بات نہیں بتاتے ہیں۔ اگر کچھ بتاتے ہیں جمعہ کے دن یا بھی بیٹھ کر تو قرآن کی بات بتاتے ہیں یا حدیث کی بات بتاتے ہیں۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو سلام کرنا، سسر ہے سلام کریں گے، ارے کسی پد پر ہے سلام کریں گے، پیسے والا ہے سلام کریں گے، جبہ کبہ پہن کر بیٹھتا ہے سلام کریں گے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر اس کی چلتی ہے اس کو سلام کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ نہیں بتایا، یہ طریقہ نہیں بیان کیا کہ سلام کس کو کرنا یا کس کو نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا، مسلمان ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو سلام کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، او لوگو چھوٹی چھوٹی بات پر آج ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ سنو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ اے لوگو لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادل
رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تمہارے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، ایمان یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیدا ہو جائے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون، کہ تم جب تک ایک مومن بندہ نہ بن جاؤ تب تک تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، ایماندار بننا ہے، ایماندار۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایماندار تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنا نہ سیکھ جاؤ۔ وہ لڑکا لڑکی والا محبت نہیں، ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آنا، سلام کرنا، پڑوسی ہے بھائی ان کے گھر میں سبزی بنی ہے نہیں بنی، چلو ایک کٹورے میں بھر کر ان کو تھوڑا دے دو، ان کے گھر میں کھانا بنا یا نہیں بنا، چھوٹی سی زمین ہے یہ ادھر سے کاٹے گا یہ ادھر سے کاٹے گا، پھر اسی میں جھگڑا چالو۔ بھائی اتنی سی زمین سے کیا ہو جائے گا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ قبر میں 1 بیگھہ زمین رہے گی، 2 بیگھہ زمین ہے، 10 کٹھا ہے نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم آپس میں جھگڑا کریں گے تو مودی نہیں کرے گا؟ بتائیے، ایماندار بننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، ایماندار نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے والا نہ بن جاؤ، اور آپس میں اچھا سلوک کرنے والے بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں ایک ایسی چیز آپ کو نہ بتاؤ کہ جس چیز پر تم چلو گے عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی کوشش کرنا شروع کر دو گے۔ صحابہ کا تو جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کون سی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام خوب کرو، ہر کسی کو سلام کرو۔ سامنے سے آنے والا غریب ہے، سائیکل پر آنے والا یا پیدل آنے والا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، مومن ہے تو سلام کرو، غریب ہو یا امیر ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے سلام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز کو ہم تو چھوڑ بیٹھے، سلام کرنا۔ میں یہی پیغام دوں گا، میں یہی بات کہوں گا، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ساری باتوں کو بھول جائیے، نظر انداز کر دیجئے، یہ بات لے کر اٹھیے کہ آج سے صبح سے ابھی سے ہم جس بھی مسلمان سے ملیں گے اس کو سلام کریں گے، اور وہ بھی سلام السلام علیکم یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا نہیں، السلام علیکم اور خوش دلی سے۔ یہاں ایک بات اور بتاؤ، بہت سارے لوگ سلام کرتے ہیں بہت ہی منہ بھاری کر کے سلام، چہرہ اداس، ایسا لگتا ہے 1 سال سے بندہ بہت ہی پریشان ہے۔ جب ہم آپ سے سلام کریں السلام علیکم، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، تب نہ سامنے والا سمجھے گا کہ پیار سے سلام کر رہا۔ اب غصے سے سلام کریں گے تو محبت نہیں نفرت پڑے گی، وہ تو دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ، ایسا لگے کہ بندہ ایک دم دل سے سلام کر رہا ہے، السلام علیکم اور کیسے خیریت، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اس طرح سے سلام کرنا السلام علیکم۔ تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے، اور آپس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے یہ جھگڑا بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتا۔ سلام کریے افشوا السلام بینکم، اور بڑا اور چھوٹا مت دیکھیے سلام کے لیے، بڑا چھوٹا مت دیکھیے سلام کے لیے، سلام ہر کسی کو کریے، کسی کے کوئی بھی گاؤں کا کوئی بھی گاؤں کا اللہ کی عبادت کرنے والا ہے سلام کرنا ہے۔
یہ چوتھی علامت ہے۔ تو اگر ہم بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو یاد رکھیے قیامت آنے والی ہے، بہت ہی جلد آئے گی قیامت۔ چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، میرے پاس اور 5 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ ٹائم ہے، یہ بھی بتاتے چلوں جب ہم گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں، دوسرے گھر میں نہیں، ہم نیوز دیکھتے ہیں نا، باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں؟ اتنی ساری خرافات ہمارے سماج کے اندر بھری پڑی ہے کہ کس کس خرافات کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ نیوز دیکھتے ہیں نا، میڈیا والے جو مودی کے چمچے ہیں، کس طرح سے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر کے پیش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے میڈیا والے گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، یہ ٹاٹی کا پھٹا ہوتا نا، ایسے دیکھیں گے کس کی برائی کرنا۔ اور یہ چیزیں میری مائیں بہنیں معاف کرنا، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خصلتیں زیادہ عورتوں کے اندر ہوتی، جھگڑا ہونے کے بعد وہ شانتی سے بیٹھے گی نہیں، گھس پھس کرے گی، کہاں برائی ہو رہی، پھر وہ جھگڑا کو آگے بڑھانا، یہ غلط چیز ہے۔ ہم مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ہمیں مل جل کر رہنا ہے، جھگڑا کر کے نہیں رہنا ہے۔ تو سلام عام کریے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، ابھی جلسہ سننے کے بعد ہم گھر میں جائیں گے، سلام کر کے جائیں گے، السلام علیکم۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، شہر میں دیکھا ہوں، ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ میں ہی شہر میں رہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے تربیت والے ہوتے ہیں، 7-8 سال کے بچے، کیا بات کرنے کا طریقہ، گالی وہ بھی دیتے ہیں لیکن وہ ٹائم دیکھ کر دیتے ہیں، پبلک پلیس میں نہیں دیتے ہیں، سب کے سامنے۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے دعا کم جانتے ہیں، گالیاں زیادہ نہیں۔ اور ایسی گالی کہ آپ سن کے اس کو موبائل میں ویڈیو بنانے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کے باپ کو دکھانا۔ تو بچوں کو اگر آپ ہم سلام کر رہے ہیں، فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹا آؤ تھوڑا پڑھ لو، اگر یہ تربیت ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو کتنا اچھا ہوگا میرے بھائی، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کو بتاتے چلوں، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے اگر یہ بھی عالم ہوگا، اسی عالم ہونے اور اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، زمین جائیداد جو سب چھوٹ جائے گی، لیکن ہمارے پیچھے اگر ایک اچھا بچہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، نمازی ہوگا، تقریر کرنے والا ہوگا، اسی کی نیکی اس باپ کو بھی ملے گی، باپ کو مرنے کے بعد۔ میرے ابو کا انتقال ہوا ہے، کیسے تھے؟ نمازی تھے، کتنی نیکیاں قبول ہے نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی نیکیاں ہوتی ہے تو یہ نیکیاں وہ عبد الرحمن جو پہلے چائے بیچتے تھے مر چکے ہیں، میری نیکیاں میرے باپ کو بھی جائے گی یہ نیکیاں، اور ان نیکیوں کی بدولت انشاءاللہ تعالی میرے ابو جنت میں جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، چائے والا نہیں بنائیں، پڑھائیے، دکانداری کریں، موبائل کی دکان کھولے، منع نہیں ہے، لیکن دیندار ضرور بنائیے۔ 10ویں کلاس پاس ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی، ہر کوئی ہر چیز بن سکتا ہے، لیکن میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات سے ہم دور کیوں؟ ہم قرآن پڑھنے کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ہاں جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی میدان ہے وہاں ہم جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا سلام کو، یا اسی طرح کے قرآن کی تعلیمات کو اپنے بچوں میں بھی عام کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ صرف بڑے لوگوں کو سلام کریں گے تو یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور ایک علامت بیان کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، اور یہ علامت عورتوں کے بارے میں۔ ارے چچا کا لڑکا کیا ہوا، پردہ نہیں کریں گے؟ ارے چچا ہی تو ہے، سر پہ کپڑا کیوں رکھے؟ میری ماں بہنوں سنو، غور سے سنو، یہ خصوصاً آپ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ دیکھو گے 2 طرح کے لوگوں کو جو جہنمی ہوں گے، لم ارہما، میں ان لوگوں کو دیکھا نہیں، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر آ جائیں گے۔ پہلے
وہ لوگ قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، مضبوط کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، اور لوگوں کو مارتے پھریں گے، یعنی لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے۔ یہ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ قوم آ کر رہے گی۔ آج ہم یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، زبان سے دوسرے کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دے کر، زمین کو لے کر جھگڑا کر کے اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو کتنا پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آئیں گے اور دوسروں کو صرف پریشان کریں گے۔ اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ عورتیں، لڑکیاں۔ پردہ ضروری ہے گاؤں دیہات میں رہنے والی خواتین۔ چلو ٹاٹی کا گھر ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے پردہ ضروری ہے۔ ہٹیا جانا ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ بہت ساری آج کل لڑکیاں جاتی ہیں، ادم مٹک مٹک کے جائیں گے، کیا ضرورت ہے؟ جا کر کیا کریں گے؟ سموسا خریدیں گے، لٹی خریدیں گے، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لباس شلوار سوٹ اس طرح کی پہنتی ہے، مچھردانی سمجھتے ہیں، مسہری، موسہری جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کا لباس آج دنیا کے اندر آ گیا۔ یہ ہمارا بنایا ہوا لباس نہیں ہے، یہ باہر ملک سے آتا ہے اور ہماری مسلم خواتین کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، میری ماں و بہنوں غور سے سنو، یہ بات، ہزاروں باتوں کو آپ طلاق دے دیجئے، یہ بات لے لیجئے جو بھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ میرے جانے کے بعد کچھ ایسی لڑکیاں، بہت ساری ایسی عورتیں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوں گی جو اپنے جسم پر لباس تو پہنیں گی، پھر بھی اس کا جسم نظر آئے گا۔ ٹائٹ ٹائٹ جسم پر لباس پہننے کے بعد کپڑا تو ہے، لیکن دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ لڑکی ہی جا رہی ہے۔ تو لباس ہونے کے باوجود بھی یہ میں یا میرا گھر کا کوئی فرد نہیں کہہ رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عاریات، وہ لڑکیاں ننگی ہوں گی، وہ خواتین ننگی ہوں گی، تو لباس اچھا پہنیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، لباس جو ہم پہنتے ہیں اچھا پہنے۔ میری ماں بہنوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان باتوں کو سمجھے یا نہ سمجھے، ان باتوں پر عمل کرے یا نہ کرے، صرف ایک بات کہ آپ کا جو لباس ہو موٹا ہو، اچھا ہو، لباس پہننے کے بعد مردوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کے لباس کے اندر کیا کیا چیز چھپی ہوئی ہے، ٹائٹ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو۔ ارے وہ ہیروئن، وہ ناچنے والی، ارے اس کی دنیا تو یہی ہے، قیامت کے اندر، قیامت کے دن کیا حشر ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم ان کو دیکھ کر عید اور بقرعید میں اس طرح کا لباس اور اس طرح کا ڈریس نہ سلوائے، بلکہ ہمارا جو اسلامی ڈریس ہے ٹخنے سے نیچے ہو، پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ یہ ہماری جو اسلامی لباس اور ڈریس ہے، یہ ڈریس کو ہم زیب تر کریں، اپنے بدن پر لائے، یہی ہمارا طریقہ، اور اسی کام سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ چھوڑ دیجئے ناچنے والی اور گانے والیوں کو، ان کا کیا ہے، ان کو پیسے سے تعلق ہے، اس کے جسم پر کوئی ایسے مار دیتا بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ایسے پیسہ چاہیے، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو پیسہ نہیں چاہیے، ہاں چاہیے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ اللہ جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ بے شمار جو چیزیں ہیں، ایک علامت یہ بھی ہے اختصار کے ساتھ، وہ علامت کیا ہے کہ کھلے عام برائیاں ہوں گی۔ میرے بھائی یہ موبائل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک برائی کا جڑ ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں مس یوز کرتے ہیں موبائل سے۔ یہ موبائل فون کے لیے، کالنگ کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ فیس بک وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تقریر وغیرہ سن سکتے ہیں، غلط استعمال نہ کریں، برائیاں عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھ کے سڑکوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلے عام گالی دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو کہ دیکھا ہم ذرا وہ
ایسا بولتے ہیں، ایسا چھوٹا چھوٹا بچہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پہلی علامت میں نے آپ کے سامنے پیش یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آ جانا. دوسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا. تیسری علامت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ چیز بھی ہو چکی ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو جانا. اس کے علاوہ بہت سی علامات اور نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جھوٹ کا عام ہو جانا. بے شمار جو آج ہم غلط کاری دیکھتے ہیں نا، غلط کام، وہ ساری چیزیں علامت میں آ جاتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان